لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین اور کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 8 فروری 2024 یہ محض ایک تاریخ نہیں، یہ پاکستان کی جمہوری اور انتخابی تاریخ پر ایک سیاہ دھبا ہے۔ اس دن انتخابات کے نام پر عوامی مینڈیٹ کا قتل کیا گیا۔ آج انتخابات 2024 کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس دن کے زخم آج بھی تازہ ہیں اور قوم اس کے اثرات آج بھی بھگت رہی ہے، اور اگر صورتحال یہی رہی تو قوم اس کے اثرات بھگتتی رہے گی۔ عام انتخابات 2024 کے نام پر آئین و قانون کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے جس طرح عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کے حقوق کو کچلا گیا اور ووٹ کی حرمت کو فارم 47 کے ذریعے جس طرح پامال کیا گیا، قوم اسے کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ 8 فروری کے نام نہاد عام انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدترین، متنازع اور منظم دھاندلی زدہ انتخابات تھے، اور یہ بھی واضح رہے کہ نہ صرف انتخابی نتائج بدلے گئے بلکہ 1973 یعنی 1973 کے آئین کو بھی بدترین طریقے سے کچلا گیا، اور عام انتخابات کے نام پر اس آئین کو جو عوام کی بالادستی، سیاسی آزادی اور اسلامی تشخص کی ضمانت دیتا تھا، اسے طاقت کے زور پر بے معنی بنا دیا گیا، بے بنیاد کر دیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ بعد ازاں انہیں نام نہاد انتخابات اور فارم 47 کی بنیاد پر قائم پارلیمان سے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کروا کر آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کو باضابطہ طور پر مفلوج کر دیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے انتخابات کے نام پر عوامی مینڈیٹ کے مذاق میں اسلامی طبقے کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو دانستہ طور پر بدترین دھاندلی کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر کیا گیا، اور یہ سب کچھ عالمی استعماری قوتوں، قادیانی لابی اور بیرونی NGOs کی آشیرواد پہ کیا گیا۔ ختم نبوت و ناموس رسالت کی محافظ کشمیر اور فلسطین کے حق میں سب سے مضبوط آواز یعنی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے عوامی مینڈیٹ کو بیرونی اشاروں پر بری طرح مسخ کیا گیا اور راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی گئی، اور نہ صرف جیتی ہوئی سیٹیں چھین لی گئیں بلکہ ٹوٹل ووٹ سے بھی آدھے ووٹ جو ہیں ان کو ظاہر کیا گیا۔ امیر تحریک لبیک پاکستان قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی نے الیکشن کے چند دن بعد ہی بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ ہمیں الیکشن میں، ہمیں پارلیمنٹ میں کیوں نہیں پہنچنے دیا گیا، ہماری سیٹیں کیوں چھینی گئیں۔ یہ سنیے آپ کیا فرماتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک پاکستان کو ایران میں جانے کیوں نہیں دیا، اس لیے نہیں جانے دیا کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے، تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تحریک لبیک ایوان میں نہیں، میدان میں تمہارے سامنے ضرور ہو۔ تم فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنا چاہتے ہو، تم کشمیر کا سودا جو کر چکے ہو باقی بھی بیچنا چاہتے ہو۔ ہمیں پتا ہے تم نے ہمیں کیوں نہیں آنے دیا، تمہیں یہ پتا ہے کہ کفر ناراض ہوتا ہے، تو بھائی ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے، ہمیں اس بات سے درد نہیں ہے۔ ہمارا بابا ہمیں یہ بتا کر گیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا۔ اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی آفرز آئیں، درجنوں سیٹوں کی پیشکش کی گئی، وزارتوں کی پیشکش کی گئی، اتحاد کے لیے کہا گیا، لیکن میں فخر کرتا ہوں قائد ملت اسلامیہ تیری جرت پر، تیرے جذبے پر، تیری ایمان کی پختگی پر کہ تو نے ان سب آفرز کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور کہا ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے،
ہم ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہم کشمیر اور غزہ اور فلسطین کی حفاظت کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جس طرح پہلے کھڑے تھے انشاءاللہ آج بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. سلام ہے قبلہ سعد حسین رضوی آپ کی عظمت کو اور اس ہستی کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی، جنہوں نے آپ کی یہ عظیم تربیت کی کہ آپ ہر دور میں حق پر ڈٹے رہے. 8 فروری کے بعد ملک میں فسطائیت کا ایک نیا دور شروع ہوا جس کی نظیر تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. سانحہ مرید کے بھی 8 فروری کے بوگس انتخابات کا ہی نتیجہ ہے، جہاں نہتے پاکستانیوں پر گولیاں چلائی گئیں، جہاں پرامن احتجاج کرنے والوں کو خون میں نہلا دیا گیا، پھر ہزاروں فرزندان اسلام ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے اوپر بختر بند گاڑیاں چلائی گئیں، پھر ان کی لاشوں کو جلایا گیا، پھر بھی جی نہ بھرا تو پھر ان کی لاشوں کو غائب کر دیا گیا. یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اقتدار عوام کے ووٹ سے نہیں بلکہ فارم 47 سے حاصل کیا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد اور استعماری قوتوں کی مدد سے حاصل کیا گیا تھا. اور جب اقتدار ہی جعلی ہو تو اس اقتدار کو بچانے کے لیے فیصلے بھی ظالمانہ ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جس نظام کی بنیاد فراڈ پر ہو اور جس کو قائم رکھنے کے لیے ناحق خون بہایا جائے وہ اقتدار کا بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتے. ہم پوری قوم کو بتا دینا چاہتے ہیں اور واضح الفاظ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہ اعلان کرتی ہے کہ نہ ہم 8 فروری کے بھولے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے نتائج کو قبول کرتے ہیں. ہمارے امیر محترم حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا تھا کہ یہ وزیر اعظم بھی جعلی ہے، یہ اسمبلی بھی جعلی ہے اور ان کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے، یہ اراکین اسمبلی بھی جعلی ہیں. سنیے قبلہ امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کیا فرمایا اس پر. تسی آپ چور، تہاڈی حکومت چوری دی، تہاڈے وزیر چور، تسی ناجائز، تہاڈی حکومت ناجائز، تسی بدماش، تہاڈی حکومت بدماش، جنہاں دے اتوں لے کے وزیر تو لے کے مشیر تو لے کے وزیر اعظم تو لے کے وزیر اعلیٰ تو لے کے ایک بھی کوئی نہیں جتیا ہویا. میں مسجد کھڑا ہو کے کہہ سکدا انہاں نوں بدترین شکست ہوئی تاریخ دی. چلو باقیاں دی چھڈو، اے اترو ہلکے تو لو، اٹک تو لو. اے جی پنجاب دی گل کردے ہاں، جس نوں جتایا او تاں میرے کول 64,000 ووٹاں تو ہاریا ہویا. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان یہ واضح اعلان کرتی ہے کہ ہم اس ظالمانہ نظام کے خلاف استقامت اور پرامن سیاسی مزاحمت جاری رکھیں گے اور ہم آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. تحریک لبیک پاکستان اپنے شہداء کی قربانیوں، اپنے کارکنان کی حفاظت اور اپنے نظریے کی حقانیت کے ساتھ پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی. اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب عوامی مینڈیٹ بحال ہوگا، فارم 47 دفن ہوگا اور 8 فروری 2024 ایک عبرت کی مثال بن کر تاریخ میں درج ہوگا اور جو ظالم ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے رہیں گے، ہم پرامن رہیں گے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے کیونکہ یہی ہماری سیاست ہے اور یہی ہمارا راستہ ہے. اور میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی امام بارگاہ پر حملہ ہو، کسی مسجد پر حملہ ہو یا کسی جگہ پر بم دھماکہ ہو، وہ مسجد پاکستان میں کسی بھی مسلک کی ہو، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی آپ کے افکار کی وجہ سے پاکستان میں یہ کارروائیاں رک گئی تھیں، بہت زیادہ کم ہو گئی تھیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھیں. ہم اسرائیل کو، انڈیا کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے پاکستانی قوم انشاءاللہ تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ پاکستانی قوم ایک پیج پر ہے اور پوری امت کا
اور پوری پاکستانی قوم کا، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا کہ پاکستانی فوج کہ مسلمان فوج ہی کسی مسلمان کے سامنے جا کے کھڑی ہو جائے۔ پوری پاکستانی قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری فوج کسی بھی صورت اسرائیل کی مدد کے لیے نہیں جانی چاہیے۔ یہ اسرائیل تو وہ ظالم ہے جو 71,000 تو اپنی زبان سے مان رہا ہے کہ ہم نے 71,000 لوگوں کو قتل کیا، پتہ نہیں انہوں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا، کتنا قتل عام کیا ہوگا۔ اور جو حالات بلوچستان میں ہیں، جو حالات اسلام آباد میں ہیں، اور جو حالات تیرا میں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے حالات پیدا کر کے پاکستانی قوم کی توجہ اس طرف بانٹنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، پوری قوم ایک پیج پر ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم حضور کی عزت پہ بھی پہرا دیتے رہیں گے، حضور کی ختم نبوت پہ بھی پہرا دیتے رہیں گے، اور پوری دنیا میں کفر کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ پوری قوم اس پر متفق ہے کہ فلسطین اور کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔